ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. اب سے کچھ دیر پہلے ایک اچھی خبر آئی ہے اور یہ ہے کرکٹ کے حوالے سے. پتہ یہ چلا کہ پاکستان نے کینیڈا کو شکست دے دی ہے، تو اس پر میرا خیال ہے کہ کچھ قوم نے سکھ کا سانس لیا ہوگا. پچھلے چند دنوں سے ہم کرکٹ کا بڑا رونا رو رہے ہیں، لیکن رونا ہم روئیں گے، آج بھی روئیں گے اپنے پروگرام میں، لیکن کرکٹ کے بارے میں نہیں، تھوڑا معیشت کے بارے میں. اور معیشت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا جو سالانہ رپورٹ کارڈ ہوتا ہے اکانومی کا، یعنی کہ اکنامک سروے، وہ آج جاری کیا وزیر خزانہ نے، اور اس میں ایکچولی جو پکچر ہے وہ کچھ ملی جلی سی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اس گفتگو میں اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے حبیب خان صاحب، فائنانس کے پروفیسر ہیں، IBA کراچی میں ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں. عمار، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آج کل ایک پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے ڈان نیوز انگلش کے ساتھ یوٹیوب پہ، اس کا نام ہے آل تھنگز منی، جس میں آپ یہ فائنینشیل معاملات کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو اکانومی پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم معاملات کو الجھائیں نہیں بلکہ سلجھائیں. تو آج کا جو اکنامک سروے سامنے آیا ہے اس میں عمار صاحب، تھوڑا سا میں یہ کروں گا، میں آپ کو چیلنج کروں گا، کیونکہ ہم اکانومی پہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اتنی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں ہم، مایوسی کی، تباہی کی، قیامت آ جائے گی، سب کچھ ڈوب گیا. تو وزیر خزانہ کا رول یہ ہوتا ہے ٹو گیو اے پازیٹیو اسپن، تاکہ جو کارکردگی میں جو کچھ بہتری آئی ہے اس کی وہ بات کریں. تو تھوڑا سا ایک کوئکلی ایک نظر ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو کچھ گرافس دکھاؤں گا. اگین آپ نے اس کے ٹرینڈ پہ نظر رکھنی ہے، زیادہ آپ نے آنکڑوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سینس مل جائے کہ پچھلے ایک سال میں ہماری جو میکرو اکانومی ہے اس میں اگر بہتری آئی ہے تو کیا آئی ہے. تو یہ پہلا جو گراف آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ہے مہنگائی سے متعلق. جی ہاں مہنگائی، جس کا ہم سارا سال رونا روتے رہے ہیں، جس کو ہم بھگتتے رہے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں اس گراف کو تو خاص جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ 2017-18 سے شروع ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ گراف اوپر جا رہا ہے. 2019 میں ہم نے دیکھا یہ کووڈ والا سال ہے، 2019-20 میں اوپر ایک گیا، اس کے بعد نیچے آتا ہے. لیکن جو سٹیپ انکریز ہے وہ 21-22، یعنی کہ یہ وہ پیریڈ ہے جب عمران خان صاحب کا ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا تھا، PDM جو ہے وہ اقتدار میں آ رہی تھی. PDM والے ان برسوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی میسو سپائک ہے مہنگائی میں، جو جا کے پچھلے سال اپنی انتہائی بلندی کو گئی اور پھر اب آہستہ آہستہ وہ نیچے آنا شروع ہوئی ہے. یہ دوسرا گراف آپ کی اسکرین پہ جو آ رہا ہے یہ ہے سیکٹر وائز گروتھ کا. اس میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ 2019 پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سال انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی، اور سروسز سیکٹر بھی. اگین یہ کووڈ کو ہم اس کا ذمہ دار کہہ سکتے ہیں. یہ وہی سال ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ میں تھے. ہمیں جو دوسرا میجر ڈپ نظر آتا ہے وہ 22-23 میں، اگین انڈسٹری جو ہے وہ نیگیٹو میں تھی. اور آخری سال اگر آپ دیکھیں یہ جو رواں مالی سال ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایگریکلچر نے آؤٹ پرفارم کیا ہے. اس وقت جو ہمارا GDP گروتھ جو بھی ہے اس میں بڑا عمل دخل جو ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. یہ تیسرا جو ہے یہ ہم بات کرتے ہیں تجارتی خسارے کی. تو آپ اگر دیکھ لیں جو سب سے اوپر جو بار ہے وہ 2017-18 کی ہے، اور جو سب سے نیچے ہے وہ ہے 23-24 کی. اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کافی کم ہوا ہے. اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بڑا کمال ہے، ہم نے بہت زیادہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا دیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم نے امپورٹس جو ہیں وہ ہم نے بند کر دی تھیں، ہم نے ریسٹرکشنز لگا دی تھیں. اس وجہ سے یہ جو تجارتی خسارہ ہے یہ ہم نسبتاً کچھ قابو میں لے کر آئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا 2017-18 میں وہ کتنا زیادہ تھا، اور اگر آپ بالکل جو آخر میں جو باٹم میں جو بار ہے 23-24 کی، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا کم ہو گیا ہے. گورنمنٹ کے حساب سے، وزیر خزانہ کے حساب سے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹیکسز کی اگر ہم بات کریں جس کا ہمیں ہر وقت خوف رہتا ہے کہ یہ مزید بڑھیں گے ہم پر، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف اگر آپ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آخری دو بارز ہیں اس کو اگر آپ دیکھ لیں 23-24 کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا جو ایکچوئل ٹیکس وصولی ہے وہ بڑھی ہے. آج وزیر خزانہ نے بار بار کہا کہ ہم 30% یہ بڑھی ہے، اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو ہدف تھا اس سے یہ بہت نیچے ہے. اس ہدف کو
ٹیکس وصولی جو ہے وہ ہم میٹ نہیں کر پائے. یہ آخری گراف جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا یعنی کہ مالیاتی خسارہ. اس میں اب آپ دیکھیں کہ 21-22 کے بعد سگنیفیکنٹ ڈپ ہے, یعنی کہ ہم نے اپنا مالیاتی خسارہ جو ہے اس کو کرٹیل کیا ہے. اس کو ہدف یہ تھا کہ ہم 6.5% آف GDP تک محدود کریں گے. لگتا نہیں ہے کہ یہ ہو پائے گا کیونکہ ہماری سود کی ادائیگیاں, ہمارا قرض جو ہے وہ اس کو اس ٹارگٹ سے باہر لے جائے گا. تو وزیر خزانہ صاحب نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی یہ بتانے کی کہ ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ بڑے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ قابو میں آ جائیں, اور جب یہ آ جائیں گے تو پھر راہ ہموار ہوگی IMF پروگرام کی. تو ہم بار بار جاتے ہیں IMF کی طرف. یہ ہمارا 25واں اٹیمپٹ ہوگا IMF کے پاس جانے کے لیے. تو عمار صاحب, ہمارے ہاں کل آئی ایم پریٹی شیور کہ ہمیں بار بار یہ سننے کو ملے گا کہ جی یہ اف کا ڈکٹیشن والا بجٹ ہے, اپوزیشن پارلیمنٹ میں شور کرے گی. لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں نا کہ جی ہم جاتے ہیں IMF کے پاس, IMF تو نہیں آتا ہمارے پاس کہ میرے سے قرضہ لو. زبردستی تو پیسے تھوڑی دیتا کوئی آپ کو, آپ کا خسارہ ہوتا ہے تبھی آپ جاتے ہیں. اگر ایسی اکانومی کر لیں, اسٹرکچر اس کا اس طرح کر لیں, خسارہ نہیں ہے تو کبھی نہیں جانا پڑے. اچھا, یہ بات ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بجٹ وغیرہ آ جاتا ہے, اس سے پہلے IMF کا پروگرام ہوتا ہے. اس دفعہ چونکہ اب ہماری کریڈیبلٹی کچھ کم ہے, ہم وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے, تو IMF نے کہا کہ جی جو چیزیں ہم طے کر رہے ہیں پہلے آپ بجٹ میں ان کو امپلیمنٹ کریں, پھر ہم آپ کا پروگرام شروع کریں گے. یہ بات صحیح ہے؟ بالکل ایسا ہی 25واں پروگرام ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے کہ 25 دفعہ یہ کر چکے ہیں پچھلے 50 سال سے. مطلب پتہ ہے ان کو نہیں کرنا, ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہم نے نہیں کرنا, تو آگے پیچھے جو فرنٹ لوڈ کر سکتے ہیں چیز وہ کر لیتے ہیں. ان کو ہی پتہ ہے اگلے سال انہوں نے یہ ویسے بھی نہیں کرنا ہے, تو وہ اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا, یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے تھوڑا بہت دیکھا اکنامک سروے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, آپ تو ظاہر اس کو بغور اسٹڈی کرتے ہیں ایز این اکانومسٹ, ایز اے فائنانس پرسن. آپ کے لیے اس میں سب سے زیادہ دلچسپی کی بات کیا رہی جس سے ہمیں آگے کے ڈائریکشن کا کچھ پتہ چلا؟ دیکھیں اس میں تو ساری وہی چیزیں ہوتی ہیں, میں تو اس کو کہتا ہوں ایک بڑا ایک اسٹیل سا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں, یہ فارورڈ لوکنگ گائیڈنس نہیں دیتا. اس میں جو مجھے سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ چیز لگی وہ یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 245 ملین ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو 245 ملین, اس طرف کسی کی توجہ نہیں. یہ اصل توجہ اسی پہ ہونی چاہیے. 250 ملین پیپل آلموسٹ. اور اس کا مسئلہ پھر یہ ہے, اور جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے ابھی میرے خیال سے 2.8% یا ایسے اسی حساب سے آئے, پچھلی دفعہ 0.3% تھا. تو جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے ہمارا وہ ایکچولی اکنامک گروتھ ریٹ سے زیادہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پر کیپٹا یا ہر بندے کے حساب سے انکم جو ہے وہ ایکچولی کم ہو رہی ہے. اب ہمارے دوست زہر سے ایک بات ہو رہی تھی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تنخواہیں جو ہیں, کسی اکنامک سروے میں آیا ہے کسی ایک پینٹر کی تنخواہ, مزدوری تنخواہ, کسی بھی تنخواہ, وہ تقریباً پچھلے سال کے مقابلے میں 21% کم ہوئی ہے ریئل ٹرمز میں. کہ اگر وہ اس کی تنخواہ پچھلے سال 100 روپے تھی, اگر وہ پچھلے سال کوئی چیز 100 روپے کی خرید سکتا تھا, آج اس کے پاس 80 روپے ہیں. تو اور اس چیز کی قیمت 100 روپے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریئل میں اس کی جو پرچیسنگ پاور ہے 20% کم ہوئی. اگر پچھلے 5 سال سے دیکھیں تو میرے خیال سے 40-45% جو ہے وہ پرچیسنگ پاور اس کی کم ہو چکی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے 245 ملین لوگ اور حکومت کا یا کسی بھی اس کا انیبلٹی کہ کسی بھی طرح ہم گروتھ حاصل کر سکیں. تو وسط صاحب, آپ نے بھی دیکھا اکنامک سروے کو, آپ کی آبزرویشن؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو آپ نے فگرز کوٹ کیے ہیں وہ وزیر خزانہ کے حوالے سے, تو کچھ چیزیں میں جاننا چاہوں گا عمار حبیب سے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بالٹی تو ہماری بڑی مضبوط ہے, لیکن پیندے میں جو سوراخ ہیں وہ کسی طریقے سے وہ نہیں بھر پا رہے. اور یہ جو آنکڑے بیٹھ کے لگائے جاتے ہیں یہ ہمیں کس بنیاد پہ لگائے جاتے ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. مثلاً مجھے حیرت ہے کہ پچھلے سال کے لیے جو انڈسٹریل گروتھ کا جو ٹارگٹ تھا وہ 3.4% رکھا گیا. حالانکہ جب وہ یہ ٹارگٹ رکھ رہے ہوں گے تو ان کے سامنے کووڈ کے بعد جو سلو ڈاؤن ہوا ہے اور باقی جو صنعت کے مسائل ہیں, بالخصوص جو ٹیکسٹائل انڈسٹری پچھلے کئی سال سے شدید بحران کا شکار ہے, اور اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ -83% صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو ہے وہ ڈپ ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے اتنی جو خوش دلی سے انہوں نے 3.4 کا انڈسٹریل گروتھ کا ٹارگٹ رکھا, ایک تو مجھے اس پہ حیرت ہے.
پھر ان کے جو زراعت کے بارے میں ٹارگٹ تھے وہ بھی بالکل غلط ثابت ہوئے. انہوں نے ایکچولی اس کا ٹارگٹ رکھا تھا 3.5% کے زراعت کی گروتھ ہو جائے گی, وہ خوش قسمتی سے ہو گئی 6.25% اس دفعہ. اچھا ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ خوش ہونا چاہیے لیکن یہ گروتھ سنبھالی نہیں جا رہی, ہاتھ پاؤں پھول گئے. گندم کا بحران آپ کے سامنے ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے دے تو دی, بمپر کراپ بھی دے دی, اب اس کا کرے کیا. تو کم ہوتی ہے اس کا ہم انتظام نہیں کر پا رہے, توقع سے زیادہ ہوتی ہے تب بھی ہمیں فکر ہو جاتی ہے کہ اب اس کو کہاں رکھیں, اس کو کیا کریں. حالانکہ انہوں نے 3.5% مقرر کیا تھا زراعت کا ٹارگٹ, وہ ڈبل ہو گیا. پھر میں یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ 30% اضافہ ہوا ہے ٹیکس کلیکشن میں, ویری گڈ. اور خوشخبری یہ بھی ہے کہ نان ٹیکس کلیکشن میں 90% کے قریب اضافہ ہوا ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن جو پیندے میں سب سے بڑا سوراخ ہے وہ ہے سود کا. سود اس عرصے میں 54% زیادہ ادا کرنا پڑ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہم نے ٹیکس جمع کیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, ان کا جو اثر ہے وہ وہاں نیوٹرل ہو گیا. اب انہوں نے جو خسارہ رکھا ہے اگلے سال کے لیے ٹارگٹ کے جی ہم 6.5% ہے, لیکن ریئلسٹکلی انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جس طرح کا ہم پہ پریشر ہے انٹرسٹ کا اور قسطوں کا, تو اس کی وجہ سے یہ خسارہ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے, اچھا اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ہمارا سب سے کم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 12% ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 14% ہے, سرکار کہتی ہے 14% ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے ہم کیا نہائیں گے, کیا نچوڑیں گے؟ تو عمار صاحب یہ میری آبزرویشنز کس حد تک غلط ہیں, یہ بتائیے کہ گروتھ کیوں نہیں آ رہی ہے. جی دیکھیں گروتھ ہماری جو اکانومی ہے نا وہ اسٹرکچر اس طرح ہوئی ہے, ہم پہلے ایک زمانے میں انڈسٹریل اکانومی ہوتے تھے, ہم نے اچھا خاصا ڈی انڈسٹریلائز کر لیا ہے. انڈسٹریل کا جو پرسنٹیج ہے جی ڈی پی کا اس سے وقت 17 سے 18% رہ گیا ہے. ایک زمانے میں 25 پہ ہوتا تھا, آہستہ آہستہ وہ گرتا گرتا 17% ہو گیا ہے. ٹریڈنگ کا جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے, مختلف چیزوں کا جو ہے وہ سروسز کا انکریز ہو گیا. تو ہم لوگ مینوفیکچرنگ ایک حد تک کرتے تھے مگر وہ کم ہو گئی ہے اور ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے. ہر چیز کی ہم صرف ٹریڈ کرتے ہیں, ہم کچھ بناتے نہیں ہیں, کچھ پیدا نہیں کرتے. ٹریڈ میں بھی ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, ہم کچھ پروڈیوس نہیں کرتے ہیں, یا اپنے لیے یا باہر بیچنے کے لیے ہم کچھ پروڈیوس نہیں کرتے. تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اگر پچھلے سال کا ہم دیکھیں جی ڈی پی کا کمپوزیشن, جی ڈی پی کی جو ہوتی جو جی ڈی پی بیسیکلی ہے ایک سال میں آپ نے کتنا پروڈکٹ پروڈیوس کرا, کوئی بھی چیز آپ نے پروڈیوس کری اس کی ویلیو کیا ہے, اس کا ہم دیکھیں تو تقریباً 98%, 98% جو جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن ہے وہ صرف کنزمپشن ہے. یعنی کہ جو بھی ہم نے صرف کنزیوم کرا, اور زیادہ تر جو ہم نے کنزیوم کرا کافی حد تک وہ ہم نے امپورٹ کر کے کنزیوم کرا. اگر ہم نے پروڈیوس کیا تو صرف بچے پروڈیوس کیے, بچے پروڈیوس کہہ رہے تھے, اور جو بچے پروڈیوس کرے وہ بھی جب آگے جا کے کنزیوم کریں گے تو وہ امپورٹ ہی کنزیوم کریں گے. کھانے کا تیل ہو گیا, کھانے کا تیل ہم سب کھاتے ہیں, کھانے کا تیل ہمارا جو ہے سارا وہ امپورٹ ہوتا ہے. نیا بچہ آئے گا وہ اور کھانے کا تیل کھائے گا, ٹھیک ہے. پیٹرول ہوتا ہے, اچھا خاصا پیٹرول, 80% پیٹرول ہمارا امپورٹ ہوتا ہے. جتنے لوگ بڑھیں گے اتنی زیادہ پیٹرول کی کھپت بڑھے گی, کنزمپشن بڑھے گی. تو ہم دال بھی جو ہے, بہت ہی سمپل چیز ہے, ہمیشہ ایگزامپل دیتا ہوں میں, دال کی تقریباً $1.25 سے $1.5 ارب کی ہم صرف دالیں امپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی ہوٹل پہ جا کے دال فرائی اور چائے منگواتے ہیں, آپ سمجھیں گے یار اس سے بیسک چیز میں کیا منگوا سکتا ہوں. دال فرائی پوری امپورٹڈ ہے, چائے بھی امپورٹڈ ہے, چینی جو ہے اس پہ ایک پرائس حکومت نے فکس کری ہوئی ہے اس کی, وہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے. دودھ جو ہے وہ بھی جو ہے 19-20 کوالٹی کا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو 80% جو آپ کا دال فرائی چائے کا جو کھانا ہے وہ بیسیکلی امپورٹڈ ہے. تو اگر اتنی بیسک چیز بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو پرابلم کہیں اور ہے. پرابلم اس میں کہ ہم نے اکانومی کو اس طرح ٹول ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ ہم کچھ پروڈیوس کر سکیں, ہم صرف کنزیوم کرتے ہیں اور پروڈیوس کرنا ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, واپس آؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہتر کیے ہیں ایک سال میں, اس سے ہمیں کوئی امید نظر آتی ہے یا نہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں عمار حبیب خان سے ہماری معیشت کے حوالے سے. عمار، جیسے آج وزیر خزانہ نے بھی کہا، اس میں بھی نظر آیا اکنامک سروے میں، تجارتی خسارہ بہت کم ہو گیا ہے، مالیاتی خسارہ کم ہو گیا ہے، مہنگائی کی جو بلندیاں تھیں پچھلے سال اس میں نمایاں کمی نظر آ رہی ہے. ایک اور چیز انہوں نے آج گنوائی اپنی اسپیچ میں، اور اسے میرا خیال ہے ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ڈالر کتنا تیزی سے اوپر جا رہا تھا، روپی ڈی ویلیو ہو رہا تھا. ہماری عسکری قیادت نے، آرمی چیف نے ڈنڈا گھمایا، انہوں نے کہا جی کراس بارڈر سمگلنگ نہیں ہوگی. ڈالر وہاں جا رہا تھا، یہاں سے ہماری کموڈیٹیز وہاں جا رہی تھیں، اس پہ کنٹرول ہوا. تو ہم نے دیکھا کہ ڈالر کچھ ہمارا روپی جو ہے وہ اسٹیبلائز ہونا شروع ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر ہم نے ایک سگنیفیکنٹ میکرو اکانومی میں ہم نے اچیومنٹ کر کے دکھائی ہے. اسے ریکگنائز کرنا چاہیے. اس سے ہمیں کوئی امید ملتی ہے کہ اگر یہ ٹیم اور یہ تسلسل رہا تو شاید یہ معاملات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسٹیبلٹی ضروری تھی. اس سے پہلے ہمارے پاس اسٹیبلٹی نہیں تھی. جیسا کہ میں نے بتایا، ہماری جو گروتھ ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے کچھ امپورٹ کرنے کے لیے، تو ہم نے یہ کرا کہ ڈالر ہی نہیں ہے تو آپ نے ڈالر کنزرو کرنے ہیں. آج سے 1.5 سال پہلے بہت زیادہ ایک شور مچا کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا. دیکھیں وہ ساری چیز ختم ہو گئی، ایک اسٹیبلٹی آ گئی نا. وہ چیز جو ہے نا، وہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ مارکیٹ میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں. بہت لوگ شور مچاتے تھے کہ جی فلانا ہو جائے گا، دھماکہ، کچھ بھی نہیں ہو. الحمدللہ ایوری تھنگ از اسٹیبل ناؤ. اب جا کے آگے جا کے امید ہے کہ گروتھ آئے گی، مگر گروتھ صرف اس وقت آ سکتی ہے جب ہم سسٹینیبل گروتھ اس وقت آ سکتی ہے جب ہم کنزمپشن سے انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ کی طرف جب ہم ایک طرف ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، سٹیپس ہیں نا. ہم نے ایک سال میں جو چیزیں سیدھی کی ہیں، اس کے بعد آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح 2 دن پہلے شرح سود میں تھوڑی سی کمی آئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو بھی یہ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے کہ جی انفلیشن نیچے آیا ہے تو ہم اس کو کم کریں. گروتھ تک جانے میں ابھی سفر ہے نا. بالکل ایسے یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا. اوور نائٹ نہیں ہوگا. مطلب ہم دیکھیں نا، ہم جتنا پس چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار بس کل جو ہے نا ہماری اکانومی، ہمارا انجن سٹارٹ ہو جائے، ہم رواں دواں ہو جائیں. ہم اس طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ابھی بھی بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، بہت سارے ویریبلز ہیں. کچھ ہمارے ہاتھ میں ہیں، کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، رائٹ. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب یوکرین کا اور روس کا مسئلہ آ گیا تھا تو اچانک تیل کی پرائسز جو، اور ہم وہاں پہ تھوڑا سا اگر کچھ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. لیکن اب آپ کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو ٹیم ہے یا جو ڈائریکشن ہے، چائنا کا ٹرپ ہو گیا، UAE سے بات ہو رہی ہے، IMF اگریبل لگ رہا ہے گیون سرٹن کنڈیشنز، ہم اس کو کسی ڈگر پہ لا سکتے ہیں؟ نہیں، ڈگر پہ آ گئے ہیں، بس اسی طرح کوششلی کنٹینیو کرنا ہے. اگر وہی کریں گے کہ جی ایک دم سے بہت سارا امپورٹ کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ گیا تو وہ 6 مہینے کی گروتھ ہوتی ہے، پھر وہ کولیپس کر جاتی ہے. تو اسی طرح کوششلی گرو کرنا ضروری ہے. کنزمپشن کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے تاکہ نوکریاں جنریٹ ہوں، انڈسٹریل گروتھ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. اور اس راہ پہ چل رہے ہیں ابھی. اس راہ پہ ایک چلنا سٹارٹ ہو گئے. ایک ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال، مگر اس پہ اگر چلتے رہیں تو پھر آپ جو ہے ایک سسٹینیبل گروتھ ماڈل کی طرف جا سکتے ہیں. آج انہوں نے اشارہ بھی دیا وزیر خزانہ نے کہ ہم ڈسکوز، یعنی کہ ہماری جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، بڑا ایک درد سر ہے ہمارے پورے انرجی کے سسٹم میں، ہم ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے پیسکو کی بھی بات کی کہ اس کو ہم ریسٹرکچر کریں گے. PIA کی بھی انہوں نے بات کی. بجٹ آئے گا بدھ کو، اس میں 2-3 سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ واقعی سیریس ہیں یا یہ باتیں زیادہ کر رہے ہیں اور کام کم کر رہے ہیں؟ بجٹ میں جو ہے نا، بجٹ سیدھی سی بات ہے، ایک سمپل سا ڈاکیومنٹ ہے. سمپل نہیں ہوتا بہت زیادہ، مگر ایک چیز دیکھنے کی ہوتی ہے. بجٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کی آمدن کیسے ہوگی اور اخراجات کیا ہوں گے. موٹی موٹی بات جو ہے یہ ہوتی ہے. آمدن آپ کی کیسے ہوگی؟ اگر آمدن ایسے ہی ہونی ہے آپ کی کہ جو سیلریڈ لوگ ہیں ان پہ ٹیکس بڑھا دیا، جو ایگزسٹنگ کارپوریٹ ٹیکس پیئر ہیں جو انویسٹ کر سکتے ہیں فارمل اکانومی، اس پہ ٹیکس بڑھا دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو گروتھ کی جو سیریسنس ہے وہ نہیں ہے. ہاں، اگر بجٹ ایسا ہوگا کہ جی وہ انسینٹیوائز کرے گا کہ جو انفارمل اکانومی کے پیسے ہیں وہ فارمل اکانومی میں انویسٹ کریں آ کے، وہ ایک صحیح چیز ہوگی. یعنی کہ ایک ڈائریکشن ہے انویسٹمنٹس کو انکریز کرنے کی. جیسے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بات ہوئی، بہت ضروری ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ بے تحاشا اس سے لاسز ہوتے ہیں، اکانومی میں ایک ڈسٹورشن ہے. اور کس کس کو ٹیکس ہونا چاہیے جو ہم ابھی تک نہیں کرتے آتے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ٹریڈرز، ہول سیل، ریٹیل، اس کو ہم بالکل بھی ٹیکس نہیں کرتے ہیں. اور یہ آج ہی میں نے جو ہے آرٹیکل اس میں ڈان پہ لکھا ہے، تقریباً اگر ہر ہول سیلر یا ریٹیلر، چھوٹے جو دکانیں ہیں
उस पर आप 3,000 रुपये का टैक्स लगा दें महीना, को बहुत बड़ी रकम नहीं होती 3,000 रुपये, तकरीबन कोई 4 मिलियन जो हैं वो कमर्शियल कनेक्शन हैं बिजली के इस मुल्क में, ठीक है। कमर्शियल मतलब आप छोटे बिजनेसेस हो गए, ये सारे लोग हो गए, ठीक है। उन पे अगर आप 3,000 रुपये महीने का भी टैक्स लगा दें तो तकरीबन 150 अरब रुपए जो है जनरेट हो सकते हैं, जो कि एक साइजेबल नंबर है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसी तरह रियल एस्टेट की बात आ जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जिन्होंने मुख्तलिफ प्लॉटों में मुख्तलिफ जगहों पे पैसे इन्वेस्ट किए, वो डेड इन्वेस्टमेंट है, उससे कोई नौकरी जनरेट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आपने उस चीज़ को डिस्करेज करना है, ताकि वही पैसा किसी इंडस्ट्री में लगे, किसी छोटे कारखाने में लगे, जिससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो, कुछ एक्सपोर्ट हो, तब जाके वो बात बनेगी। तो ये जो है ना, इसको मैं कहता हूँ इकोनॉमी को आपने रीटूल करना है कि जहाँ पे जैसे हमने बोला ना, एक वी आर अ कंट्री ऑफ ट्रेडर्स नाउ, हम ट्रेडिंग करते हैं चीज़ की, हमें ट्रेडर मेंटालिटी से निकल के प्रोड्यूसर मेंटालिटी पे आना है। अच्छा, वोट बैंक जो है इस करंट गवर्नमेंट का, इस पार्टी का, वो समझा जाता है कि ये ट्रेडर्स हैं। इस तरह हम एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं कि उधर भी टैक्स नहीं है, असेंबली में सारे खुद बैठे हुए हैं, लैंडलॉर्ड्स बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चरल्स बैठे हुए हैं। तो ये जो हम बार बार सुनते हैं कि जी बस अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब हमें करना है, तो आपको नज़र आ रहा है कि इनमें इतना विल है या ऊपर से डंडा है या रियलाइजेशन है कि अगर हमने अभी नहीं किया तो आई थिंक अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अभी नहीं किया। अब देखें ना, पहले होता था पाकिस्तान की ग्रोथ कुछ ना कुछ करके निकल जाती थी, अब पिछले 4 से 5 साल से कोई ग्रोथ नहीं आई है। इन्फ्लेशन जो है ऑलमोस्ट 100% है पिछले 5 साल में। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पिछले 5 साल के पीरियड में कोई 100% इन्फ्लेशन हो, या सालों साल जो है आप 2% से ऊपर ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो। तो अब वो पोजीशन रीच हो चुकी है। अगर अभी हमने रीटूल नहीं करा इकोनॉमी को, रिस्ट्रक्चर नहीं करा, तो और लेट हो जाएगी। जैसे हमने देखा पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी, क्या इकोनॉमी उस हिसाब से बढ़ सकती है? अगर नहीं बढ़ पा रही तो एक मेजर क्राइसिस कोई ना कोई आ ही जाएगा। मुसर साहब। हाँ जी, मैं ये जो है अर्ज़ करना चाह रहा था कि जितनी भी पाकिस्तान में फ़ौजी या गैर फ़ौजी हुकूमतें आई हैं, उन सब ने, कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसने कोशिश नहीं की कि ये जो ट्रेडर्स हैं इनको टैक्स नेट में लाया जाए, जिनके पास कमर्शियल कनेक्शंस हैं या एटलीस्ट बैंक अकाउंट्स हैं, उनको नेट में लाया जाए। लेकिन सम हाउ प्रेशर कह लें, मसलिहत कह लें, वेस्टेड इंटरेस्ट कह लें, तमाम की तमाम हुकूमतें बार बार ट्राई करने के बावजूद नाकाम हुई हैं। तो इनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि ये इस बार ये कर गुजरेंगे? ये वो मछलियां हैं जो इस नेट में से फिसल जाती हैं। फिसल जाती है, छोटी छोटी मछलियाँ वो फिसल जाती है। बड़ी मछलियां हैं, मैं तो बोलूँगा बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियां तो हम लोग फंस जाते हैं। मछलियों को सामने रख के बड़ी मछलियाँ बीच में फिसल जाती हैं। हाँ। लेकिन नहीं, वसत साहब का सवाल जायज़ है कि ये जो 3 बड़े बड़े सेक्टर्स हम बात करते हैं, ट्रेडर्स हैं, रियल स्टेट है, एग्रीकल्चर है, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि इस दफ़ा ये कुछ कोई बहुत कम कोई कॉन्फिडेंस नहीं है? सो खदशात क्या हैं कि फिर वही सैलरी क्लास पे टैक्स लगेगा, घूम फिर के शाहजेब जिलानी जो बिलियनर हैं, बैंक के मालिक हैं, उन्हें भी और मुझे भी माचिस पे इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। यही जो है वो सबसे आसान तरीका होता है। 80% तक इनडायरेक्ट टैक्स जो है मजदूर भी दे रहा है और सरमायादार भी दे रहा है, और उसी पे बोझ पड़ेगा। इसलिए कि जो 3-4 मछलियां हैं, इन पे हाथ डालते हुए अब तक तो हाथ जलते रहे हैं जिसके भी थे। सो इस दफ़ा भी ये कह रहे हैं कि जीएसटी को शायद बढ़ाएंगे 1%, 17 से 18% वो जीएसटी को बढ़ा रहे हैं, एक वैल्यू चेन का टैक्स और आ रहा है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये बेसिकली इन्फ्लेशनरी होते हैं, इससे महंगाई और बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, तो अभी तो आप थोड़े से ज़्यादा पैसे बना लेते हो, मगर आगे जाके महंगाई इससे और बढ़ती ही है। तो अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब आपने ट्रेडर्स की बात की और टैक्सेशन की बात की, प्रॉपर्टी का भी आपने कहा कि हमारे यहाँ रियल स्टेट में बहुत पैसा हमारा फंसा हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा उस सेक्टर की भी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि हमारे हालात कब बेहतर होंगे, कैसे बेहतर होंगे। बजट आ रहा है, बजट में क्या होगा, हम पर मज़ीद टैक्सेस लगेंगे या उन उमरा पर, शुरफा पर जो ज़्यादा कमाते हैं उन्हें इस दफ़ा फिर छूट मिलेगी या सैलरी क्लास पर ज़्यादा बोझ आएगा? इस पर हम बात करें। ब्रेक से पहले अमार ने बात की कि हमारे यहाँ 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर कभी हाथ नहीं डाला गया। उसमें ट्रेडर्स हैं, उसमें प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हैं और उसमें ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं। तो हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ समसम साहब, चेयरमैन आबाद हैं। आसिफ साहब,
आज ये इकोनॉमिक सर्वे भी आया, बजट भी आ रहा है, बार बार ये बात होती है हमारे टीवी प्रोग्रामों पे तज्ज़िया नगारों की तरफ से भी कि जी कि ये रियल स्टेट में हमने बहुत सारा जो ब्लैक मनी, वाइट मनी, पैसा उधर फंसा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा है नहीं, हम कुछ बना नहीं रहे, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और उसको टैक्स भी नहीं कर रहे। तो अब ये बताएं कि मुझे याद है कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 7E का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था ताकि थोड़ा सा टैक्स किया जाए, लेकिन वो भी मामला लिटिगेशन में है, कोर्टों ने जो है उसको रोका हुआ है। तो क्यों ये प्रॉपर्टी सेक्टर क्यों टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, क्यों अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने आपका चैनल माशाल्लाह बड़ा चैनल है और उसके ज़रिए मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपने आज बात कही, और हम सुनते हैं हर जगह ये सुनते हैं कि कोई कहता है रियल इस्टेट सेक्टर को बंद किया जाए, कोई कहता है काम उसमें नहीं चलना चाहिए, कोई कहता है वो टैक्स नहीं देते। तो मैं आज आपको थोड़ा सा अपने सेक्टर के हवाले से कोई 2-4 ऐसी बातें हैं जो बड़ी अहम हैं जी। और मैं ये आपको बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है, जिसका मैं अभी चेयरमैन हूँ, ये पाकिस्तान में एक सिंगल बॉडी है जो इस इंडस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और मैं अपना जब यानी आबाद का इंट्रोडक्शन देता हूँ तो अल्लाह ताला ने इस एसोसिएशन को ये एक एहसान है उस पर अल्लाह का कि मिलियंस ऑफ जॉब अलाइड इंडस्ट्री की और मिलियंस ऑफ जॉब हमारे सेक्टर की, उसका अल्लाह ताला ने इस एसोसिएशन को प्रोटेक्टर बनाया। साथ ही हम ये इंट्रोडक्शन देते हैं कि 1000 गज का अगर कराची में अकॉर्डिंग टू बायलॉज, जो बायलॉज एग्जिस्ट करते हैं कमर्शियल के, हम अगर कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 800 मिलियन का ड्यूटी पेड गुड्स लोकल इंडस्ट्री से हम कंज्यूम कर जाते हैं। तो आप सोचें कि पूरे मुल्क में ये 1000 गज का डायमेंशन होता है 75 × 120, तो वो कंज्यूम कर जाते हैं। तो आप ये सोचें कि इस पूरे मुल्क में जब ये इंडस्ट्री चलती है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। आसिफ साहब, पूरे मुल्क, इससे इनकार नहीं है कि कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हम सीधा टैक्सेशन पे थोड़ा सा आ जाएं, थोड़ा सा बताएं कि टैक्सेस। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने अभी जिक्र किया मिफ्ता साहब का, तो मैं हमेशा इनकी जब भी कभी बात होती है या मेरा कोई सामना भी होता है तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, कि इनके इस कदम से जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है ना, देखें मैं आपको एक बात हमको पहले मान लेनी चाहिए कि जिसका सेक्टर है वो बात करे। तो मैं समझता हूँ कि स्टेक हमारा है, नफ्स को हम जानते हैं। अगर आप हमसे बात करें तो हम आपको हो सकता है कि वो साइड दिखाएं इस सेक्टर की, जो कि हम समझते हैं कि अगर आपको रिवाइवल करना है, पाकिस्तान जो कर्ज लेता जा रहा है और जो रोज़गार के इश्यूज़ हैं, तो आपको सबसे पहले हमारी एडवाइस तो हमने हमेशा ये दी कि सबसे पहले आप रिवाइवल करें और इस सेक्टर में काम वो चलने दें और मैसेज दें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि इस सेक्टर में जो कि इन्वेस्टमेंट, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपकी टोटल जितनी भी रिमिटेंस आती है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की 40% रिमिटेंस जो है वो सीधी हमारे सेक्टर में आती है। जी। लेकिन पिछले 2 साल से आप पहले ये कह रहे थे कि क्या ये सेक्शन 7E जिसमें ये था कि लोग प्रॉपर्टियां लेके रख लेते हैं, उस पे टैक्स होना चाहिए, उससे नुकसान हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर को। मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो ये जो पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट थी जो 40% आती थी, अब पिछले 2 साल से वो होल्ड हो गई है और वो ट्रांसफ़र हो गई उन कंट्रीज़ में, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो रहते नहीं, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा अपॉर्चुनिटी है। अब वो सारी की सारी दुबई और दूसरी कंट्रीज में वो होल्ड होना शुरू हो गई। और मतलब मैं अरबों डॉलर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई 2 लाख 4 लाख डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ। अरबों डॉलर जो आपके पास आने थे हमारे सेक्टर में इस 7E ने, चूँकि देखिए 7E की अब मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि हमें क्यों एतराज़ है इस पर। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप इस काबिल हैं कि आप, अगर आपकी 5 लाख रुपए की तनख्वाह है, 1 लाख रुपए की आप सेविंग कर सकते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आपको सबसे आसान, क्योंकि आपकी तो जॉब है, आप कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते। जो बरमला कहते हैं लोग आके कि जी फैक्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, तो वो जो 5 लाख में 1 लाख रुपए बचाता है, क्या वो इंडस्ट्री लगाएगा? वो सीधा आसान जरिया तलाश करेगा रियल एस्टेट सेक्टर। आप 20 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की थी 15 लाख रुपए की, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड मैं अमार को बीच में लाना चाह रहा हूँ। ये जो जस्टिफिकेशन है रियल एस्टेट सेक्टर की, एक इतना बड़ा एक अटेम्प्ट हुआ लेकिन वो भी स्टॉल हो गया, ठीक है ना, आप इसको कैसे देखते हैं? किस अटेम्प्ट को?
یہ جو 7E کے تحت پراپرٹی کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیکٹر جو ہے اس سے بہت نقصان ہوا اور مزید ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں لگنے چاہیے. بالکل لگنے چاہیے. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اس سے کچھ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. ایون جب بھی بات کہتے ہیں کہ جی اتنے کنزمپشن ہوتی ہے، وہی ہم میری شروع والی بات پہ کنزمپشن ہوتی ہے. کس چیز سے کنزمپشن ہوتی ہے؟ اسٹیل جو ہے سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تقریباً 40 سے 45% جو مٹیریل ہوتا ہے اس کا وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے. اور کہہ رہے ہیں باہر لوگ بیٹھے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں باہر رہتے ہیں. اگین پروڈکٹیو انٹرپرائز میں وہ چیز آنی چاہیے یا کسی اور میں جانی چاہیے. سمپل سی بات ہے نا کہ اگر ہمیں اپنی انکم بڑھانی ہے، انکم آپ زمین خرید و فروخت کرنے سے تو نہیں بڑھا سکتے. انکم آپ کوئی چیز پروڈیوس کرنے سے بڑھاؤ گے. ایک سرٹن لیول پہ آپ پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد آپ فائلیں بیچنا شروع کر دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دبئی کی بات کرتے ہیں، کہاں کی بات کریں، وہ ایک سرٹن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تو کریں نا. مطلب آپ اب چلیں ٹھیک ہے، جو بلڈ پراپرٹیز ہے نا، جو بلڈ پراپرٹیز ہے تو ایک چیز ہو گئی، ٹینجیبل چیز ہے. بہت ساری بے تحاشا آپ کو خالی زمینیں ملیں گی، بنجر پلاٹ ملیں گے. وہاں پہ آپ یہاں سے قریبی جائیں گے تو فائلیں اس کی بک رہی ہوتی ہیں. وہ تو کس کھاتے میں وہ تو کسی میں آئے گی نا. چلیں جو بلڈنگ بنی، جو بلڈ اسکیم ہے وہ جائز ہے بالکل، اس میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. مگر جو خالی پلاٹ ہیں اور اس میں کیوں نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی ہمیشہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ پراپرٹی ٹیکس جو ہوتا ہے، پونے انڈیا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، پونے جتنا پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے وہ پورا ہمارے پنجاب پروونس سے زیادہ دیتا ہے. تو پراپرٹی ٹیکس تو لوگ دے سکتے ہیں نا، وہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو دنیا بھر میں دے سکتے ہیں. چھوٹا ملک، امیر ملک، کہیں بھی وہ سب دے رہے ہوتے ہیں. تو آصف صاحب، اگر ہم ابھی وفاقی جو کہ بجٹ آ رہا ہے، صوبائی بعد میں آئے گا، آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک تو یہ 7E والا معاملہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور مزید ٹیکسز بھی نہ لگیں، رائٹ؟ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس کا سیکٹر ہے وہ بات کرتا ہے نا، تو بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مکس ہو رہی ہیں. یہ کبھی پلاٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دبئی میں انڈسٹریل گروتھ ہو گئی ہے. دبئی میں کون سی انڈسٹری لگی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں 7E سے سٹارٹ لیتا ہوں. 7E ہمیشہ فیوچر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یعنی آج میں کوئی بکنگ کراتا ہوں تو میں 15 سال 20 سال کے بعد کے لیے بکنگ کراتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو میسج کیا ہے کہ اس پہ آپ کو رینٹل انکم ایزیوم کر کے اس پلاٹ پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پلاٹ جو ہے اس کی لین دین میں کیا فائدہ ہوتا ہے. تو پلاٹ ہمارا رو مٹیریل ہے. اگر پلاٹ کی ٹریڈنگ ہوگی تو ہمیں وہ ملے گا تعمیرات کرنے کے لیے. تو یہ کہنا کہ پلاٹ اگر نہیں ہے تو میں کس پہ ہوا میں تو بلڈنگ بنا نہیں سکتا. تو یہ دونوں سیکٹر جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پلاٹنگ کا کہہ لیں یا ورٹیکل کا کہہ لیں، یہ دونوں سیکٹر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور 7E کا میں ہمیشہ اس لیے مخالفت کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جیسے ابھی کہتے ہیں لوگ کہ پارکنگ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اگر 20 سال پہلے کوئی پراپرٹی لی، وہ 30 لاکھ کی لی، آج اگر 2.5 کروڑ کی ہے، تو کیا وہ آپ نے پارکنگ کی تھی؟ آپ نے اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے، اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی. اور یہ پاکستان بننے کے بعد سے یہ نظام چل رہا ہے. آج آپ بات کر رہے ہیں، آپ کم از کم یہ دیکھیں کہ آج آپ کے پڑوسی ملک کی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے ابھی بات کی پونے کا ٹیکس، پنجاب. دیکھیں، پراپرٹی ٹیکس صوبے کا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بات کر رہے ہیں بجٹ کی جو پاکستان جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، فیڈرل پراپرٹی ٹیکس لیتی ہی نہیں، لہٰذا یہ بات تو بے معنی ہے، یہاں پہ یہ بنتی نہیں ہے. اور جہاں تک ٹیکس کی بات کی، 35% کی جو میکسیمم سلیب ہے اس میں ہم فال کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھی ممبر ایسا ہے ہی نہیں جو ٹیکس پیئر نہ ہو. دوسری بات، جو پراپرٹی ہم لیتے ہیں، چاہے وہ پلاٹ ہو چاہے کوئی بنا ہوا یونٹ ہو، وہ لیتے ہیں اور بیچتے ہیں. ان لینے اور بیچنے میں 15% کا ٹیکس ہم کو پے کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ سوچیں کہ انہوں نے کہا کہ پروڈکٹیو بات نہیں ہو رہی. پروڈکٹیو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ایک پراپرٹی بن جاتی ہے تو پھر جا کے صوبے کو پراپرٹی ٹیکس بھی ملتا ہے، پھر جا کے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ملتا ہے، پھر اس پہ ٹرانسفر پہ ٹیکس بھی ملتا ہے، 236C پہ بھی ٹیکس ملتا ہے، 236K پہ بھی اس کو ٹیکس ملتا ہے. تو اگر آپ ایکٹیویٹی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہمیشہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں. آپ کے اس میسج سے 2 سال میں ہوا یہ کہ وہ پیسہ جو انویسٹر ہمارے پاس، دیکھیں ہمارے پاس پہلے آتا ہے انویسٹر، بعد میں آتا ہے اینڈ یوزر. آپ کا انویسٹر چلا گیا 60% سے زیادہ. یہ چیئرمین آباد آپ سے بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 60% سے زیادہ انویسٹر چلا گیا پاکستان سے. تو کیا آپ نے یہ اچھا کیا پاکستان کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ ہے جو پاکستان میں تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی تھا اس کو آپ نے کنفیوز کیا.
اور وہ ہولڈ ہو گیا. آپ کا FBI کا ایک بندہ آ کے مجھے کہتا ہے ایک پروگرام میں کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی پہ یہ ٹیکس نہیں لگایا, لیکن اس کو کون سمجھائے کہ اوورسیز پاکستانی میں جو ملازمت کر رہا ہے وہ اپنی ماں بہن اور بیٹی کے نام پہ پراپرٹی لیتا ہے, وہ پاکستانی لیکن سارے تو نہیں کر رہے نا, بہت سارے لوگ تو پارک بھی کر رہے ہیں نا پیسہ, مطلب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں سارے تو اپنی فیملی ممبرز کے لیے نہیں لے رہے نا, وہ فیوچر پلاننگ کے حساب سے. میں تو دیکھیں ابیوز تو ہے نا اس کا. دیکھیں آپ ایک کام کریں, چلیں اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ آپ نادرا کا ڈیٹا اٹھائیں, جن کو یہ پارکنگ کہتے ہیں وہ 90% سے زیادہ آپ کے ان عورتوں کے نام پہ ملیں گی جن کے آگے ہاؤس وائف لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں جب پاکستان, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہ ملک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کوئی جب ایک پلاٹ ہے جو ارننگ نہیں کر رہا اس پہ آپ کہتے ہیں ٹیکس دے دیں. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے نہیں, آپ نے بڑے مؤثر طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. کل بجٹ آ جائے گا, دیکھتے ہیں اس وقت جو گورنمنٹ کے جو اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ اس دفعہ ہم ویسٹڈ انٹرسٹ کو خاطر میں نہیں لائیں گے, آڑے ہاتھوں لیں گے, دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو پھر کچھ غزہ کی بات کریں گے. ویلکم بیک. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کل جو کچھ ہوا وہ دسمبر میں بھی ہو سکتا تھا, جنوری میں, فروری میں, مارچ میں, اپریل میں اور مئی میں بھی ہو سکتا تھا. لیکن امریکہ نے 3 قراردادوں کو ویٹو کیا, ایک سے ایبسینٹ رہا, وہ منظور ہو گئی مارچ میں, لیکن 1 گھنٹے کے لیے بھی اس پہ عمل نہیں ہوا. یہ جو موجودہ قرارداد بائیڈن منصوبے کے مطابق سلامتی کونسل میں امریکہ نے پیش کی, الجزائر کا مسودہ تھا, اس میں یہ کہا گیا کہ جی مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے. یہی مطالبہ جب دسمبر میں پہلی قرارداد میں کیا گیا تو امریکہ نے ویٹو کر دیا, پھر دوسری قرارداد میں کیا گیا تو امریکہ نے کہا مستقل جنگ بندی ابھی پاسبل نہیں ہے, تیسری قرارداد میں پارشل جنگ بندی تھی وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور اب خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں. غالباً امریکہ انتظار کر رہا تھا کہ 40,000 فلسطینی جب شہید ہو جائیں اور 1 لاکھ کے لگ بھگ زخمی ہو جائیں اور نہ جانے کتنے ہزار ملبے بے دبے ہوں, تب جا کے ہم مستقل جنگ بندی کی قرارداد منظور کروائیں گے, اور پورے دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی کہ دیکھیں صاحب امریکہ ہی ہے جس نے یہ قرارداد منظور کروا دی, اور یہ قرارداد جو منظور ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد لازم ہے. قرارداد میں کیا ہے؟ یہ 3 مرحلوں پہ مشتمل ہے. پہلے مرحلے میں 6 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہوگی. اس عرصے میں اسرائیلی فوج شہری علاقوں سے نکل جائے گی, حماس کچھ یرغمالی رہا کرے گی, اس کے بدلے جو ہزاروں فلسطینی اسرائیلی قید میں ہیں ان میں سے سینکڑوں رہا ہو جائیں گے. دوسرے مرحلے میں جو مستقل جنگ بندی ہے اس پہ اتفاق کی کوشش کریں گے حماس اور اسرائیل مل کے, لیکن اگر فرض کریں وہ مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو سیز فائر برقرار رہے گا. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور تیسرے مرحلے میں غزہ جو بالکل زمین سے لگ گیا ہے, برباد ہو چکا ہے, اس کی تعمیر نو شروع ہوگی. اس قرارداد کی پہ عمل درآمد کیسے ہوگا, اس کی ضمانت مصر, قطر اور امریکہ نے لی ہے. لیکن یہاں ایک کنفیوژن ہے. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ جو قرارداد ہے اس کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہے, مگر اسی اسرائیل کے جو اقوام متحدہ میں مندوب ہیں انہوں نے قرارداد کی منظوری کے فوراً بعد کہا کہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی اور اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس کے علاوہ جو اینتھنی بلنکن ہیں امریکی وزیر خارجہ, اور ان کے بارے میں اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ان سے بڑا ماہر نہیں ہے جو اس دنیا میں شکار اور شکاری کے ساتھ بیک وقت دوڑ سکتا ہے. عمان میں ایک چوٹی کانفرنس جاری ہے جس میں 75 سے زائد ممالک اور امدادی ادارے غزہ میں امداد کے طریقوں پہ غور کر رہے ہیں. بلنکن صاحب نے عمان جانے سے پہلے اسرائیل میں حزب اختلاف کے جو 2 سرکردہ رہنما ہیں بینی گینٹس اور یائر لیپڈ, ان سے ملاقات کی.
اس کا مطلب کچھ لوگ یہ نکال رہے ہیں کہ اب امریکہ رفتہ رفتہ نیتن یاہو حکومت سے تنگ آ چکا ہے اور وہ اس سے ڈسٹینس کر رہا ہے، اور وہاں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نیتن یاہو جو ہیں اس قرارداد پہ ایگری ہو گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے اس وقت جب کہ میں بات کر رہا ہوں اس لمحے تک آفیشلی اس قرارداد کے بارے میں 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد کچھ نہیں کہا ہے کہ وہ قبول کر رہے ہیں یا مسترد کر رہے ہیں، جبکہ حماس نے کلیئرلی کہا ہے کہ وہ اس قرارداد کو تحفظات کے باوجود منظور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بلنکن صاحب عمان پہنچے اور عمان میں حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے $40 ملین کی امریکی امداد کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ نے $2.5 بلین کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے، مگر مغربی ممالک یا امریکہ چھوڑ خود عرب اور جو بالخصوص تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک ہیں وہ اب تک اس جو ایمرجنسی اپیل ہے اس پہ لبیک انہوں نے کہا ہے، اس بارے میں ہم اب تک کچھ نہیں جانتے۔ اس جو کانفرنس عمان میں ہو رہی ہے اس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں، امریکی وزیر خارجہ بھی ہیں اور کئی علاقائی سربراہ بھی ہیں، مگر قرارداد سلامتی کونسل کی لازمی بائنڈنگ قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیلی بمباری جاری ہے، اور 24 گھنٹے میں مزید 40 فلسطینی غزہ میں شہید ہوئے ہیں اور 120 کے لگ بھگ جو ہیں وہ زخمی ہے۔ رفح میں 2 ہفتے پہلے تک کہا یہ جا رہا تھا کہ 15 لاکھ فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں، اس وقت رفح میں 1 لاکھ کے قریب لوگ باقی بچے ہیں، باقی 14 لاکھ کہاں بھاگے، انہوں نے کہاں پناہ لی، وہ اس وقت کس حال میں ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ جنگ بندی کی یہ قرارداد جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اس پہ عمل درآمد لازم ہے، لیکن عمل درآمد تو رہا ایک طرف، اب تک غذائی ناکہ بندی وہ تک ڈھیلی نہیں ہو سکی ہے، حالانکہ قرارداد میں تمام نکات پہ فوری عمل درآمد کا حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت تک قرارداد کی منظوری کے 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود 1 ملین سے زائد فلسطینیوں کے پاس نہ تو کم از کم ضروریات پوری کرنے کے لیے کھانا ہے نہ پانی ہے۔ 50,000 بچے اس وقت شدید غذائی قلت کے سبب فوری طبی امداد کے منتظر ہیں، اور ان میں سے 3,000 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیوں کے اعداد و شمار ہیں، جبکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ 2,000 سے زائد ٹرک اس وقت رفح کراسنگ کے باہر ایجپٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور رفح کراسنگ پہ اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو شاہ زیب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ ایک دوسرا مذاق ہے یا واقعی اس دفعہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اگلے 24 گھنٹے میں؟ تو نہیں وسط صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ امکان بہت کم ہے کہ نیتن یاہو سے بائیڈن کچھ منوائیں گے۔ میری ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک امریکن جوئش آتھر سے بات ہو رہی تھی جیروسلم میں، انہوں نے اس سال کا نان فکشن پرائز جیتا ہے، پولیٹزر پرائز۔ ان کی ایک کتاب ہے فلسطینیوں کے حوالے سے جو پچھلے سال ہی آئی تھی، یہ 7 اکتوبر سے چند دن پہلے ہی وہ لانچ ہوئی تھی۔ ان سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ اتنا پورا دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ کے کیمپسز پہ ہو رہے ہیں، اتنے سارے ملک ہیں جو پیلسٹینینز کی حمایت میں بول رہے ہیں، جنگ بندی کی حمایت میں، یہ بائیڈن بابا جی کو کیوں اس کا اثر نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں وہ ووٹس تو لوز کر رہے ہیں، عربز کے، مسلمز کے، لیفٹسٹ لوگوں کے امریکہ میں، لیکن انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر انہوں نے بالکل وہ کھڑے ہو گئے جنگ بندی کے حق میں کھل کر اور نیتن یاہو پہ زیادہ دباؤ دیا، تو وہاں پہ جو پاور ہے پرو اسرائیلی لابی کا، اس سے ان کی ڈیفیٹ اور بھی یقینی ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اب تو شاہ زیب حالات پچھلے 24 گھنٹے میں بدل چکے ہیں نا۔ امریکہ نے ہی جو ہے یہ قرارداد منظور کروائی ہے سلامتی کونسل سے، اور لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ اسرائیل واقعی اس قرارداد پہ عمل درآمد کے لیے تیار ہے، بلکہ الٹا جو بابا جی بائیڈن ہیں ان کا کنٹرول اسرائیل پہ وہ ہم لوز ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کب تک سنبھالا لیتے ہیں حالات
ہمیں میرا خیال ہے کل تک یا پرسوں تک انتظار کرنا ہوگا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تب تک مزید فلسطینی شہید ہو چکے ہوں گے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔